الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سب مل کے درود و سلام پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عالم ما كان وما يكون وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الأفئدة والعيون اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور نبی مکرم شفیع معظم رحمت کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ
عالیہ منورہ مطہرہ مقدسہ کے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد انتہائی معزز محترم علماء کرام سناخان حضرات اور قرآن و حدیث کی روشنی وچ خطابات و بیانات سن واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد غوثیہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوک ڈی ٹائپ فیصل آباد کے اندر تشریف لیون والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیز و دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ دی توفیق نال مسلسل پچھلے 5 جمعے درود و سلام اور شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نال آپ دوست احباب نے سماعت فرمائے۔ ماہ ذی الحج قربانی دا وقت قریب قریب، عید الاضحیٰ دیا خوشیاں قریب قریب، اور خوش نصیب اس وقت حرم کعبہ شریف کے اندر سبحان اللہ۔ اج میں اللہ تعالیٰ دی توفیق نال جد الانبیاء اللہ دے پیارے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام دی ذات والا بابرکات کے حوالے نال چند باتاں عرض کرنی ہیں۔ یہ موضوع بڑے لمبے ہوتے ہیں، لیکن وقت وچ جنہ میرے کریم رب نے کرم فرمایا، جنہی توفیق نصیب فرمائی، میں پیش کرنا تسی توجہ نال سماعت فرماؤ۔ اس ذکر کیوں ضروری ہے؟ ایک وقت سے گزر گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کائنات کے تشریف لے آئے، نمرود نے آگ جلائی، مناظرہ بھی ہویا، ابراہیم علیہ السلام آگ وچوں سلامتی نال باہر بھی تشریف لے آئے، اسماعیل علیہ السلام کے گلے تے چھری بھی چلا دیتی، قربانی والا منظر بھی آ گیا، سارا کچھ ہو گیا، لیکن آج سانو ایک تذکرے دی کیوں ضرورت ہے؟ کہ بعض آج کل کیونکہ ماحول بڑا عجیب ہے، سوشل میڈیا ہے، بڑے بڑے عجیب قسم کے لفنٹر قسم کے لوگ اعتراضات اس طرح کے کرتے ہیں کہ جنہوں کا شیطان بھی علم نہیں ہوتا بھی اعتراض بھی کرنا کسی بھی آج کیا ضرورت ہے اس بات کی؟ بھائی تمہیں ضرورت نہیں، ہمیں ہر وقت ضرورت ہے۔ تمہیں تو ضرورت ہے نہیں، لیکن ہمیں ہر وقت ضرورت ہے۔ کیوں؟ ساڑھے سامنے میں اللہ کا قرآن، ساڑھے سامنے کی اللہ کا قرآن، ابراہیم علیہ السلام تو بعد میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں آئے نا، ابراہیم علیہ السلام پہلے آئے تے قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل فرمایا تے او دے وچ ایک آیت اے بھی نازل کی تھی، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اس کتاب وچ ابراہیم علیہ السلام دا ذکر کرو، ابراہیم علیہ السلام دی یاد کرو، ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ کرو۔ کیا رب نے فرمایا فَإِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک ابراہیم علیہ السلام صدیق بھی سن تے غیب دیا خبراں بھی دین والے سن۔ یہ کنے فرمایا؟ اللہ نے۔ یہ گل کتنے ہے؟ قرآن پاک
ہے جی قرآن کریم وَاسْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا اگر اتنی کو گل ہوتی نا تو پھر اور گل سی لیکن اتنے نہیں گل ہوتی دوسرا مقام رب العالمین نے اس قرآن پاک کے اندر فرمایا اما ذات کاجل والیا ودوحا دے چہرے والیا ملیحدیاں زلفاں والیا آمین دیا گلنا والیا علم نشرہ دے سینے والیا یا دلہ والے گورے گورے اتھا والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ابراہیم علیہ السلام دی یاد نہیں کرنی صرف ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نہیں کرنا بلکہ رب نے فرمایا فَاسْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم سونیا جدوں قرآن پاک دی تلاوت ہوئے اس ویلے مریم کا بھی ذکر ہونا چاہیے حضرت مریم کا بھی ذکر ہونا چاہیے اور توجہ نہ کر سمجھ لو حضرت مریم ایک نبیہ نہیں بلکہ ولیہ نے کوئی عورت نبی نہیں ہوئی نبوت اللہ نے مردوں عطا کی تھی ہے حضرت مریم علیہ السلام ورضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی نے ایک ولیہ نے ایک نبیہ نے کہ رب نے نبی دا ذکر بھی کر دیتا ہے نال ولیہ دا ذکر بھی کر دیتا ہے تاکہ کائنات والیاں ترس مل جائے دنیا جہان والیاں خبر ہو جائے جتنے نبیہ دا ذکر کیتا جائے صرف نبیہ دا ہی نہیں نال اللہ دے ولیہ دا ذکر بھی ہونا چاہیے ذرا سارے رل کے سبحان اللہ میں اپنے کو کوئی گل نہیں کرتا کہ قرآن پیش کرنا ہے ایک آیت اور سنو جی ایتھے بھی بس کی ہوندا نا تے پھر اسی بھی ایتھے بس کر دے لیکن رب ایتھے بس کیتی نہیں ایتھے گل نہیں مکائی سنو اگلی آیت کریمہ رب العالمین نے اسے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَاسْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسیٰ بولو سبحان اللہ وَاسْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب اندر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرو موسیٰ علیہ السلام کی یاد کرو موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرو کہ وہ فرمایا اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا اس واسطے موسیٰ علیہ السلام بڑے مخلص تے رسول سن تے اللہ کے نبی بھی سن پہلا ذکر کنا دا ابراہیم علیہ السلام دا پھر مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حضرت سیدہ مریم دا ذکر بھی اللہ نے ولیہ دے طور تے کیتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ذکر نبی تے رسول دے طور تے کیتا ہے یہ تھی بس نہیں اگے رب العالمین نے فرمایا اے سونے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وَاسْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ فرمایا فَاسْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ یہ سونیا جتھے ابراہیم علیہ السلام کا اس کتاب اندر تذکرہ ہے جتھے مریم علیہ السلام کا اس کتاب کے اندر تذکرہ ہے جتھے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا اس کتاب اندر تذکرہ ہے یہ آزاد دے کاجل والیا اتھے ذکر ادریس علیہ السلام کا بھی کرو اُنہی بجائے میں فرمایا اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا بے شک ادریس علیہ السلام یہ صدیق سن تے غیب دیا خبران دینے والے جے قرآن پاک نہ کلام کرتا کہ اسی کدی بھی نہ کرتے ساری گلاں سانو قرآن کریم کو لبی ہیں اسی عرس منا لیے تو سانو لوگ آنے لگا عرس کے تو کٹ لیا دادا صاحب دی یاد کتوں آ گئی خواجہ صاحب دی یاد کتوں آ گئی بابا فرید صاحب دی یاد کتوں آ گئی پیر جماعت علی شاہ صاحب دی یاد کتوں آ گئی رسول محمد سیاد اللہ دی یاد کتوں آ گئی میں کہا ایتھوں ہی آ گئی
کدی تسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، کدی تسی صدیق اکبر پاک کا ذکر، کدی عمر پاک کا ذکر، کدی عثمان پاک کا ذکر، کدی علی پاک کا ذکر رضی اللہ تعالیٰ اجمعین. تانوں اور کوئی کام نہیں. میں کیا سانو قرآن نے لایا ہی ایسے آئے ہوئے کہ جتھے جتھے میرے نبیاں کا ذکر ہے تسی بھی کریا کرو، تے جتھے جتھے میرے بڑیاں کا ذکر ہے تسی بھی کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، ادریس علیہ السلام کا ذکر، حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر. ہوں پنجویں سنو، ہوں پنجویں آج سنو. رب العالمین نے اسے قرآن پاک کے اندر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سونے ذکر نہ بند ہوئے نہ بس ہوئے، یہ ذکر قیامت تک جاری و ساری رہنے نے. جنہیں قیامت تک قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہنا ہے انہیں میرے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی کرتے رہنا ہے. حضرت مریم علیہ السلام انہوں نے تذکر بھی کرتے رہنا ہے. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ذکر بھی کرتے رہنا ہے. حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کا تذکرہ بھی جاری و ساری رہے گا. کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واذکر فی الکتاب اسماعیل، فرمایا سویا جتھے باقیاں دے تذکرے جاری رہیں گے اتھے سے کتاب اندر اسماعیل علیہ السلام کی بھی یاد رو تازہ کرو. انہی وجہ کی یہ فرمایا انہو کان صادق الوعد وکان رسول النبیہ. اس واسطے میرا اسماعیل ہوئے جہاں وعدے دا سچا تے پکا ہے، اور جناب اسماعیل السلام ہوئے جنہاں نے رسالت دا تاج بھی عطا کیتا ہے تے نبی بھی بنایا ہے. انہیں نہ پنجا آیتہ تو ہٹ کے لگا میں ذکر کرتا. میں دسیا موضوع بڑے لمبے انہیں پنجا کو ہٹ کے ادریس علیہ السلام کا ذکر انہاں وچ آ گیا، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ گیا، مریم علیہ السلام کا ذکر آ گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ گیا، اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آ گیا. اس سے قرآن پاک اندر زکریا علیہ السلام کا ذکر بھی موجود ہے. بول دیا رہنا میں ایمیل ہے جس کہنا پیا اسی بابا سے بلند بولو. اس سے قرآن پاک اندر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر بھی موجود ہے. اس سے قرآن پاک اندر اسحاق علیہ السلام کا ذکر بھی موجود ہے. اس سے قرآن پاک اندر نوح علیہ السلام کا ذکر بھی موجود ہے. اس سے قرآن پاک اندر ہود علیہ السلام کا ذکر بھی موجود ہے. اس سے قرآن پاک اندر میرے تواڈے ابا جان آدم علیہ السلام کا ذکر بھی موجود ہے. اس سے قرآن پاک اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر بھی موجود ہے. اس سے قرآن پاک اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر بھی موجود ہے. جنہاں دے صدقے ساریاں دے ذکر نے اس سے قرآن پاک اندر میرے تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی موجود ہے. جی ہے ذوق تے پنج کو آتا پڑھ لئیے جو جی اجے تک میں قرآن پاک پیش کر رہا پانچ آیتہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شان میں پڑھ لیجیے. رب العالمین نے اسے قرآن پاک کے اندر جدو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمائے فخر آدم و بنی آدم کا ذکر کیتا ہے، فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیتا ہے، وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سونے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیری شان ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً
حاضری صاحب ہے سوال دوسری آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم میں شان دے کے کرے آئے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین تیسری آیت کریمہ سنو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا چوتھی آیت کریمہ سنو رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ سبحان اور سارے بار کی آخیے سبحان پنجویں آیت کریمہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر دیا ارشاد فرمایا اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وسراجا منيرا بڑھیا پانچ قادری صاحب کا دل کرتا میں دو کو اور بڑھا چلو دو آیتاں اور سن ساڈے کو کیڑا ہے موک جان سودا عشق دا ہے سودا عشق دا لے لو پتہ نہیں اگلے دنوں تک زندگی ہونی ہے کہ نہیں عشق دا سودا لے لو ایک آیت اور سن لو میرے اللہ تعالیٰ نے شان بیان کر دیا ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا رسول اللہ علیکم جمیعا اگلی آیت کریمہ سنو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اندر ارشاد فرمایا اعلم نشرح لک صدرک ووضعنا وزرک الذی انقض ظہرک اگے سنو فرمایا ورفعنا لک ذکرک عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ دنی آخرہ آپ فرمات نے اشتہ متا تزیرا زبرا
سب شان تیری وچ آیا اپنے نبیاں نو عطا کی دیا نے پوری دنیا تے بادشاہی عطا کی دیئے چاہیدہ ایسی اللہ دی بارگاہ وچ سجدہ شکر ادا کرے ان احکم الحاکمین منے انہی پوجا کرے انہی پرستش کرے لیکن انہیں ایک نہ کیتا انہیں ایک نعرہ بلند کیتا انہیں آکھیا لوگوں سن لو شاید تو لے کے غرب تک شمال تو لے کے جنوب تک ساری میری رایا سن لے انا ربکم العالی سب تو اعلی رب میں جنہوں نے نعرہ بلند کیتا ہے میرے اللہ نو برداشت نہ ہویا کوئی میرے مقابلے میں جا کے انہاں چیزاں دا اعلان کرے رب العالمین نے انہیں پرچے اڑان واسطے رب العالمین نے انہوں تباہ و برباد کرنے واسطے رب العالمین نے انہاں تکبر خاک وچ ملان واسطے حضرت جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو بھیجے آئے اور پہلی گل ابراہیم جائے گا جا کے تبلیغ کرے گا وہ سجدہ نہ دے دل پھیر جائے اللہ تعالیٰ ایک حد مقرر کر دینا ہے ہدایت والی لیکن اگر مقدر وچ نہ ہوئے ہدایت پھر تباہی مسلط ہوتی ہے پھر بربادیاں ہوتی ہیں پھر معاملات ایسے ہو جاتے ہیں بندے نو سمجھ نہیں آتی پھر نہ بڑھیا کی ہے ایک دن نمرود ستا ہویا ہے اپنے شاہی تخت ہوتے انہیں خواب لگا ان چومیوں وہ کہنوں میں خواب بیٹھے آئے تبیر دسو دیئے انہاں کیا بادشاہ سلامت تبیر دیئے تیری سلطنت اندر ایک بچہ پیدا ہوئے گا جڑا جوان ہوئے گا پھر تیری سلطنت جڑی ہے تختہ اٹھ دیتا جائے گا تیری سلطنت برباد ہو جائے گی تو ختم ہو جائے گا ساریاں تیریاں بادشاہ دے پوت جڑے نے پاش ہو جائیں گے کہ نمرود نو گل پھر بھی سمجھنا آئی انہیں ایک شاہی فرمان جاری کیتا انہیں آکھیا پوری سلطنت اندر اعلان کروا دیتا انہیں آکھیا جدے کر دھی پیدا ہوئے زندہ رہن دیتی جائے جدے کر پتر پیدا ہوئے جم دے مار دیتا جائے کیوں نہ وہ بچہ روے دنیا دے نہ میری بادشاہت میں خطرہ ہوئے لیکن فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا فیصلہ تے میرے اللہ کا غالب ہونا ہے نا تدبیر میرے اللہ کی غالب ہونی ہے حکم تے میرے اللہ کا غالب ہونا ہے نا فیصلہ تے میرے اللہ کا غالب ہونا ہے نا انہیں سارے بچے مروانے شروع کر دیتے نال اعلان کر دیتا ہے خبردار اتنی مدت تک کوئی مرد اپنی بیوی کے قریب نہ جائے تاکہ کوئی بچہ پیدا نہ ہوئے انہیاں تے تدبیراں ایسا انہیاں مکاریاں ایسا لیکن میرے اللہ تعالیٰ دا فیصلہ ایسی اور کوئی بچہ دنیا دے آوے یا نہ آوے انہیں تے ہونا ہی ہے جدی پیشانی وچ ختم نبوت تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا نور رکھیا گیا
گیا، گل تو سمجھو، وقت آ گیا ابراہیم علیہ السلام تے دنیا تے آؤں گا۔ جدوں ولادت آثار ظاہر ہون دا وقت ہویا، آپ دی والدہ ماجدہ آبادی چو باہر نکلیاں، جنگل وادیاں ایک غار کے اندر تشریف لے گئیاں، رات دا سمائے ہر پاسے میرا تاریکی ہے۔ اس غار وچ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اماں جان دی گودی وچ تشریف لے آئے نے۔ ایک لگائے جویں چودھری دا چن چولی وچ اتر آیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے، جدوں پتہ ہے بچہ پیدا ہوئے، دھی ہوئے یا پتر ہوئے، ماں نوں کنی کھچ ہوندی اپنی اولاد دی۔ ہر باپ ہر ماں خوش ہوندا ہے، کیوں والدین خوش ہوندے نے بجائے ساڈی گودی وچ پھول آیا ہے، کلی آئی ہے، پتر عطا ہویا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام دی اماں جدوں ویکھیا ہے خوش ہویاں نے، اللہ دا شکر ادا کیتا نے۔ لیکن جس ویلے او بادشاہ دی نمرود دی گل یاد آئی ہے، جڑا بچہ پیدا ہوئے انہوں مر جمدے مار دیتا جائے، قتل کر دیتا جائے، تہے دے کر دیتا جائے۔ جدوں وہ گل یاد آئی، اکھاں وچوں چھم چھم آنسو برسے نے۔ پتر نوں اٹھایا ہے، اٹھا کے سینے لایا ہے، غار وچ اللہ دے حوالے کر کے رات دی تاریکی وچ چھپ کے واپس گھر آ گئیاں نے۔ آ کے شوہر نوں خبر دیتی ہے، جان نالوں زیادہ سونا پتر اللہ نے سانوں عطا کیتا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام دی اماں جان کچھ دنوں دے بعد گئیاں، میں پتر دی ذرا خبر تے لے کے آواں، گئیاں نے تے غار اندر چاننے ابراہیم علیہ السلام اپنا اٹھا منہ کے اندر پا کے چوس دینے میں اللہ ایک کوئی خوراک دے رہا ہے۔ ماں تے کول رہ نہیں سکتی، لیکن اللہ خوراک کا بندوبست کرتا ہے۔ بیا خلیل انہاں دی سلب وچ انہاں دی پیشانی وچ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چمکدا ہے پیا، پیشانی روشن ہے۔ اماں جی نے پتر نوں چولی پایا، پیار کیتا ہے، پھر واپس چلیاں گئیاں نے۔ بالآخر ہو دن آیا ابراہیم علیہ السلام اولی پروان چڑھن لگ پئے۔ جدوں چلن پھرن دے قابل ہو گئے نے، پھر جوانی والے پاسے آئے نے۔ جدوں تھوڑے جوان ہو گئے، کڑیل جوان ہو گئے، اس عمر کے اندر آئے نے۔ آپ نے دیکھے آئے میرا چچا آزر میرے لگ دے نہیں، یہ جتنے بھی ہیں قوم والے سارے دے سارے یہ کی کر دینے، یہ پتر نوں کوئی دینے پہ، یہ کی کر دینے، یہ شرک کر دینے پہ، یہ کی کر دینے، یہ جانو خدا منی بیٹھے نے، تاریاں دی پوجا کر دینے پہ، سورج دی پرستش کر دینے پہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ نے فرمایا اپنے چچا آزر کو فرمایا، اے چچا آزر تو اڈیاں سوچا تجھ ہو نے، پر سوچاں نہیں گلدیاں، میرے تواڈے خیالات نہیں گلدے، میرے تواڈے تواڈے اندر کچھ ہور معاملے نے، میرے اندر اللہ کی طرفوں کچھ ہور ودیعت کیتا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اے آزر یاد رکھ تو غلط رستے دے رہے، تیری قوم بھی غلط رستے دے رہے، تسی شرک کے اندر مبتلا ہو چکے ہو، کبھی تاریاں کو خدا مانتے ہو، کبھی سورج کو خدا مانتے ہو، کبھی چاندی پرستش کرتے نظر آتے ہو۔ فرمایا خبردار اگر دنیا کے اندر کامیابی چاہتے ہو، قیامت والے دن کامیابی چاہتے ہو، خدا ایک کوئی طریقہ ہے، آنکھو لا الہ الا اللہ، اللہ دے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، اللہ دے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں۔ یا رسول اللہ
علمائے اہل سنت تے نمرود دا کی دعویٰ سی میں خدا ہاں میں الہ ہاں میرے منن والے سارے میرے نے وہ دا دعویٰ نے سی تے کہن والے نے اس واسطے آکھیا ہے کہ یا نمرود نے پاپل نے جب دعویٰ خدائی کا جہاں میں شیوا ہو تیرا جب خود ستائی کا اندھیرا ہی اندھیرا کفر نے ہر شخص پھیلایا تو ابراہیم کو اللہ نعمتوں سے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نبی کے رسول بنا کے چلے آئے پھر آپ نے فرمایا اے میرا تارا ہے یہ اون چڑھیا ہے پھر ڈوب گیا ہے میں ڈوبن والوں نوں نہیں ماندا میں انہاں دی عبادت نہیں کردا سورج چڑھیا ہے میں مفہوم دسنا پیا سورج چڑھیا ہے پھر طلوع ہو کے پھر غروب ہو گیا ہے میں انہاں تو بیزار ہاں میں انہاں دی عبادت نہیں کردا میں اس چند دی عبادت نہیں کردا جنہاں دیاں تسی باتاں کردے ہو میں انہاں دی عبادت کرنا وا جن نے چند نوں پیدا کیتا ہے اپنے تاریاں نوں پیدا کیتا ہے جن نے سورج نوں پیدا کیتا ہے اے میرے چچا حضر جن نے تینوں میں پیدا کیتا ہے میں وہ دی عبادت کرنا وا جن نے ابراہیم نوں پیدا کیتا میں اور کسی کی عبادت نہیں کرتا میرا اللہ ہوئے جڑا وحدہ لا شریک ہے آپ نے تبلیغ دا سلسلہ جسے شروع کر دیتا ہے تاریاں دی بھی تاریاں دا پرستش دا رد کر دیتا ہے سورج کی پرستش دا رد کر دیتا ہے چاند کی پرستش دا رد کر دیتا ہے پھر ایک دن شور مچ گیا ہے اے جڑا جوان ابراہیم یہ سارے پتاں نوں بڑا پلایا ہے بیا سانوں پیو دا بیٹا دین چھڑا کے اور کسے پاسے لے کے جانا چاہتا ہے جدو یہ شور مچیا ہے ہر طریقہ ہر حربہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ دا استعمال کیتا تاکہ لوگاں اللہ کے رستے دا پتہ لگ جائے انہاں دیاں عبادتاں چھڑ کے وحدہ لا شریک دی عبادت کرن ہر طریقہ اپنا لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر کی ہویا توجہ نہ گل سنیا جی پھر کی ہویا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھیا کوئی ایسا موقع آوے میں پتاں دیاں یاداں چھڑا کے اللہ کی یاد وال لے کے آواں قوم دا قدرتی وقت سی قوم دا میلہ آ گیا قوم نے میلے تے جانا سی کہ ابراہیم اسی چلے ہم میلے تے تو ہی ساڑے نال آ فرمایا انی سقیم میں بیمار ہونے والا ہوں میں نہیں جا سکتا تسی جاؤ کہ انہاں دے خواب و خیال وچ بھی نہیں سی ابراہیم کی سوچ لائے گیا ساری قوم چلی گئی ابراہیم علیہ السلام نے گھوڑا پھڑ لیا اس بت خانے ٹر گئے وہ جنہیں بہت پے سن کسی دی لت وڈی کسی دا سر لایا کسی دی توڑ لائی کسی دا نک کٹیا کسی دے بازو کٹے تے جڑا گھوڑا سی وہ سارے وڈے بت دے موٹے تے تریا گیا آپ چلے گئے آپ چلے گئے جدوں آئی نا قوم میلے تو واپس کہ انہوں نے آخیا پہلا حاضری دے لی اپنے جھوٹیاں گوداماں کو جدوں بت خانے آئے تے کسی دی لت کوئی نہیں کو مودرے منہ ڈگیا کسی کا نک کوئی نہیں کسی کی توڑ لتھی ہے تے گھوڑا جہاں ہے وہ سارے وڈے پت دے موڑے تے پیا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے جہاں انہیں سوچیا ایک بندہ بولیا انہیں آخیا ایک کام لگتا ہے وہ جہاں ابراہیم ہے وہ نہیں کیتا ہونا ہے انہیں آخیا تیرے کو دلیل انہیں میں ایک دن سنیا سی
آندا سی ابراہیم آندا سی کہ میں ایک دن ایسا ہونا تواڈے بتاں دا پورا کرنا پورا میرے ذہن چ گل ہے جی یہ ہوے نا تے ابراہیم بھی کم کیتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے بلا لیا انہوں نے ابراہیم ذرا آ نہ ساڈے کول ابراہیم علیہ السلام چلے گئے انہوں نے آخیا ساڈے نال ذرا بت خانے آپ نے فرمایا چلو جدو بت خانے گئے نا انہوں نے آخیا بھی اے حال یہاں کا کنے کیتا ہے انہوں نے آخیا مینوں کی پتا ہوئے کواڑا تے بڑے تے پیا موٹے کواڑا جہاں ہے بڑے تے موٹے تے پیا یہ پوچھو سمجھان کا ایک طریقہ سی فرمایا مینوں نہ پوچھو یہ پوچھو وہ بولوں بول کے کہنے لگا ابراہیم تینوں پتا ہے بولتے تو ہے نہیں تو فرمایا پھر رب کیویں ہو گئے باہر والے بھی بولو باہر والے بھی بولو جدو یہ بولتے ہی نہیں تو رب کیویں ہو گئے آپ نے فرمایا کہ رولا چھوڑا پاؤ ہو سکتا ہے کوئی سونی لے بڑا جڑا ہے کوئی سن لے یا جڑے ڈگے پے نے یہاں کوئی اٹھ کے بہ کے تمہیں دسے انہوں نے آخیا ابراہیم تینوں یہ بھی پتا ہے سنتے نہیں فرمایا جڑے سنے نہ وہ بھی رب نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے بڑا جانتا ہو اس گل بھی یہاں کا حال پیڑا کنے کیتا ہے انہوں نے آخیا تمہیں پتا بھی یہ جانتے ہی نہیں یہ نہ اٹھ سکتا نہ بہ سکتا نہ ہل سکتا نہ سن سکتا نہ کھا سکتا نہ پی سکتا آپ نے فرمایا پھر یہی ہوں دسن گے بھی انہوں نے کنے کیتا ہے انہوں نے کہا ابراہیم تو دس مرا آپ نے فرمایا میں نہ یہ پوچھو یہ ہوں سمجھان دی واری آ گئی آپ نے فرمایا ابراہیم نے پہلا تمہیں آخیا سی تاری سوچ ہو رہے میری سوچ ہو رہے یہ دھیان دے وہ سن نہیں سکتے کھا نہیں سکتے پی نہیں سکتے یہ سمجھ نہیں سکتے بول نہیں سکتے جڑے رب دی وحدانیت دا میں اعلان کرنا وا پیا وہ دی شان ہے وہ سندا بھی ہے تسی سنیے میری گل کہ نہیں جنہیں سنیے بولو سبحان اللہ فرمایا میرا اللہ ہوئے جڑا سنتا بھی ہے میرا رب ہوئے جڑا پھیرتا بھی ہے میرا رب ہوئے جڑا سن کے کرم بھی کرتا ہے میرا رب ہوئے جدی شان ہے نہیں ساتھ مثل ہی شریعت وہ نال دی کوئی شے نہیں کوئی ہستی نہیں میرا رب ہوئے جدے نال دا کوئی نہیں جدے جہاد کوئی نہیں جدے برگا کوئی نہیں جدی مثل کوئی نہیں میرا رب ہوئے جدی مسیل کوئی نہیں میرا رب ہوئے جدی مثال کوئی نہیں وہ دی شان لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وہ سارا رب ہوئے جدی شان لا تاخذہ سنۃ ولا نوم ساڈا رب ہوئے جنوں لبھن نہیں جانا پیندا پنڈوں پنڈ بندے نوں لبھن نہیں رب نوں جانا پیندا بلکہ ساڈا رب ہوئے جدی شان نحن اقرب الیہ من حبل الورید ساڈا رب ہوئے جڑا شاہ رب تو بھی نیڑے وے میرا بڑے جمعہ بعد دل کرتا میں مصرع پڑھا بابا بولے شاہ رحمت اللہ کیوں کہا اے ذہن چاہ گیا ہے دل کرتا میں پڑھا میرا رب ہوئے جنوں لبنا نہیں پیندا ساڈے اندر بھی ہوئیے ساڈے باہر بھی ہوئیے ساڈی شارد تو نیڑے وے سید عبداللہ شاہ معروف بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ سے واسطے فرماتے نے ساڈا رب ہوئے وہ جے میں اپنے سما
میں 200 تو زیادہ تقریراں تو شروع کر لی میں دو تو جانا میں شروع کرتا جدو تھی نکلے گے روز دیا گلا بڑی آدیاں دیتی ہیں میں بولے چاہ رہا بڑا روحانی سکون ہے عرض کر دے مولا میں بھی تو دھیان دینے وچ پلا تھوڑ نیمانا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جدوں ساریاں یہ تبلیغی گلائیں آپ نے کر رہیا نمرود کا خبر پہنچ گئی نمرود نے کیا ہے لیاؤ ابراہیم نو میرے کول ابراہیم علیہ السلام کہے نے نمرود دے کول اودے دربار اندر چلے گئے اودے دفتر اندر چلے گئے اودے سارے درباری بیٹھے ہوئے نے اودے منن والے انہوں سجدے کرنے والے سارے بیٹھے ہوئے نے ابراہیم علیہ السلام چکے نہیں اودے نہیں آپ نے ایسی کوئی حرکت کی تھی جڑی شرع دے خلاف ہوئے بلکہ کم ہو کی تانے جڑا شریعت کے مطابق ہوئے اللہ کی رضا کے مطابق ہوئے وہی بجائے میں کوئی گل نہیں ہے بادشاہ ہے یہ اپنی جگہ ہے لیکن میرے اللہ نے جڑیاں میریاں ڈیوٹیاں لائیاں نے میں انہوں پورا کرنا وا پیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس ویلے نمرود کے سامنے میرے ابراہیم گئے ہیں تے نمرود نو آپ نے فرمایا تو انا میں سب دعا لگاتا انا ربکم مولا فرمایا یاد رکھی ابراہیم علیہ السلام نے کی فرمایا ابراہیم اللہ تعالیٰ نے فرمایا نمرود نو ابراہیم علیہ السلام آدھنے پہ رب یلازی یحیی و یمید اور نمرود میرا رب ہوئے جڑا زندہ بھی کرتا ہے میرا رب ہوئے جڑا مارتا بھی میرا رب ہوئے جڑا زندہ بھی کرتا ہے میرا رب ہوئے جڑا ماردا بھی ہے وہ نمرود آکھن لگے کیڑی کو وڈی گل ہے وہ جدے تے مقدمہ سی جنوں سزا سی پھانسی ہونی سی انہوں نے جیل چھٹلایا جدا قصور کوئی نہیں کوئی قید سی انہوں نے بلایا ایک قصوروار ایک بے قصورا جڑا قصوروار سی انہوں نے زندہ رہن دیتا بے قصور انہوں مروا چھڑیا تے نمرود کہنے لگا ابراہیم تے کوئی ایسی گل نہیں زندہ کرنا مارنا
تو میں بھی یہ کام کر چھڑیا ہے. فرمایا تجھے موت و حیات کے فلسفے کا پتہ ہی نہیں ہے. موت و حیات کے فلسفے کی تمہیں تو خبر ہی نہیں ہے, تم کیا بات کرتے ہو. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ عقل تو گل بھاری ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دوسری گل ارشاد فرمائی, سنو اللہ کا قرآن. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دوسری بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا نمرود تینوں نہ موت کا پتہ لگا نہ حیات دے فلسفے کا پتہ لگا ہے. ان میں دوسری گل مناظرہ ہوتا ہے پیا, دوسری گل کرنے لگا. فرمایا فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب. آپ نے فرمایا میرا اللہ ہوئے جڑا سورج مشرق وچوں چاہتا ہے, جے تو اپنے آپ وڈا رب آنا ہے پھر مغرب وچوں سورج طلوع کر کے بتا. سورج مشرق کو چاڑھے میرے رب نے, تو مغرب کو چاڑھے. انہیں کے سنو قرآن پاک. رب نے فرمایا جدوں ابراہیم دی گل ہے کافر نے سنی, نمرود نے سنی, فَبُوْهِ الَّذِي کفر, کافر مبہوت ہو گیا. آنکھیں لگائے تے کم نہیں ہونا. نمرود نے سوچیا کہ انہیں کوئی حال ہے, یہ سر چڑھ گیا ساڑھے راہ حالے میں, انہوں ساڑ دئیے. انہیں آرڈر دیتا لکڑیاں کٹھیاں کرو, لکڑیاں کٹھیاں کیتیاں گئیاں. پھر انہیں چکھا تیار کیتا. چکھا کنا سی 30 گز لمبی جگہ 20 گز چوڑی جگہ. اینی اگ پہاڑ مچے, کوئی اس اگ دے تو فضا جو پرندہ نہیں سی گزر سکتا. اینی اگ سی. ابراہیم علیہ السلام منجنیق دے ذریعے پہلا رسیاں جکڑیا گیا, پھر منجنیق دے ذریعے اگ دے اندر انہیں اینیاں دا سٹیا گیا ہے. منجنیق دے ذریعے جدوں روانہ کیتا گیا, پھر ابراہیم علیہ السلام اگ وچ تشریف فرما ہو گئے. اگ وچ بولو کی آخیا میں, اگ وچ تشریف فرما ہو گئے. پامبڑ مچے کولے پکے. نمرود او دے حواری سارے دیکھن انہیں سڑ جانا ہے, کم مک جانا ہے, میرا راہ کھل جانا ہے, مینوں ڈکن والا کوئی نہیں ہونا. پر اللہ دے فیصلے ہو سن. نمرود نوں تے بیٹھ کے ویندا ہے لیا آندا اگ وچ اینا ٹائم لنگ گیا ہے لیکن اگ ساڑھی نہیں, اگ ساڑھی نہیں. گل کی ہے ہوں توجہ نہ جملہ سنیا جی. وہ جنہ رسیاں میں چکریا گیا ابراہیم علیہ السلام کا جسم انور بنیا گیا. رب نے فرمایا نہیں اگے اے رسیاں ساڑ دے, پر خبردار میرے ابراہیم نو سیک نہ پہنچے. رسیاں ساڑ پر میرے ابراہیم نو سیک نہ پہنچے. جڑا قمیض مبارک کرتا مبارک پایا سی او دا ایک دھاگا بھی نہیں چھڑیا. رضوی صاحب سڑیا کیوں نہیں, میں کیا یو پشانی ہے جنہیں وچ نور محمد بیا چمکدا سی. صلی اللہ علیہ وسلم دائما آبادا. میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک چمکدا سی پیا. ایک پاسے عقل ہے ایک پاسے عشق ہے. عشق آئے یار پیچھے اگ میں جانا پوے کوئی کاٹے والا سودا نہیں. ابراہیم چلا جا کوئی گل نہیں, اگ تیرا کچھ نہیں بگاڑی. اگر آندی ہے ابراہیم نہ جانی, اس واسطے اگ دا کم ہی ساڑنا, اگ دا کم ہی ساڑنا. آپ نے فرمایا یہ عقل بڑا ہو جا, یہ تیرا عقل تے تلن والا نہیں, یہ بیٹا تیار تے اج عشق پیچھے اگ میں جانا. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے دنیا کیا اندنے بے خطر بود
پڑا آتش نمرود میں عشق جی آتش نمرود میں عشق بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق پر عقل ہے تماشا لبے عقل کے تماشا دیکھی ہوندی ہے بھئی عشق میں چھال مار کے دیتی ہے عقل تماشا دیکھی تھی عشق نے چھال مار کے دیتی ابراہیم علیہ السلام واسطے کوڑے سن نا وہ کوئلے وہ بن گئے چمبیلی دے پھول خوشبواں نمرود آتا ہے اگ نہیں اثر کرتی پئی کی کریے انہوں کہ چلو انہیں نما کی بھی آجو بات ہوں سنو اللہ کا قرآن رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا جڑے میرے میرا خلیل آ کر تشریف لے گیا ہے اس ویلے میں آ کے حکم ارشاد فرمایا ہے رب العالمین نے فرمایا یا نار کونی بردم و سلاما علی ٹھنڈی ہو جا پردہ ٹھنڈی ہو جا خبردار ایڈی ٹھنڈی نہ ہوگی میرے ابراہیم علیہ السلام نو ٹھنڈ لگن لگ پوے فرمایا تجا حکم تیرے واسطے وہ سلام تے نال سلام دی والی بن جا اگلے جمعے تو پہلا عید ہے اگلے جمعے تو عید ہے لو انشاءاللہ باقی ان کی عید ہے